بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارونی الذین الحقتم به شرکاء کلا بل هو اللہ العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 26 تک کا درس ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 27 میں بھی لفظ قل سے عنوان کا آغاز ہے۔ قل لہم یا اکمل الرسل بعد ما اشبعت الکلام علی اسکاتہم و الزامہم۔ یا اکمل رسل، ان سے کہیے بعد اس کے کہ آپ ان کو خاموش کرنے پر آپ نے اپنی زبان سے جو باتیں کہیں میری تائید کے ساتھ، یہ مکمل سیر حاصل بات تھی، سیر حاصل بات تھی۔ اللہ پاک فرما رہا آپ کامل مکمل، جس کو اتمام حجت کہیں، آپ اتمام حجت کر دی ہے آپ نے۔ اب وہ لوگ نہیں بھی مان رہے ہیں تو اب آپ سے ایک اور ان کے لیے ایک فارمولہ دے رہا ہوں، پیش کیجئے۔ وہ کیا ہے؟ ارونی الذین الحقتم بہ شرکاء، مجھے دکھاؤ اے مشرکو، جن معبود کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو اور عبادت کے مستحق سمجھتے ہو، مجھے بتاؤ ان کا کوئی ایسا وصف بتاؤ جس وصف سے الوہیت اور معبودیت کا استحقاق نظر آئے۔ یہ غوث پاک کا جملہ ہے۔ الوہیت اور معبودیت کا استحقاق بولے تو مستحق ہونا نظر آئے، تمہارے شرکاء مستحق عبادت ہیں، دکھاؤ۔ اور پھر غوث پاک کہہ رہے ہیں لا تعمل ایضا فی شأنہم والتدبر فی حقہم ثم رد علیہم سبحانہ ردعا لہم وزجرا عما ہم علیہ وارشادا لہم الی ما هو الحق الحقیق بالاتباع۔ آپ یہ بول کر سوچئے نہیں یہ اللہ کیوں ان سے کہوا رہا ہے۔ یہ غوث پاک کہہ رہے ہیں گویا اپنے نانا سے کہ آپ کو جو یہ کہا ہے تو یہ تو آپ بھی جان رہے ہیں کہ امپاسبل ہے، کہ معبود کے وہ مستحق ہے نہیں، پھر بھی کیوں کہوایا؟ تو غوث پاک کہہ رہے ہیں آپ ٹینشن مت لیجیے، اللہ نے کیوں کہا میں بتاتا ہوں۔ کیا کہنا ہے، پیار اسے کہتے ہیں۔ جس نے نوازا ہے اسی کو بول رہے ہیں۔ نوازش کا پیمانہ تو دیکھیے۔ منانا آپ ٹینشن نہیں لیجیے، اللہ نے کیوں کہا ہے میں آپ کے کرم سے بتاتا ہوں۔ کلا، اب کلا کی تفسیر ارتدعوا ایها المشركون المسرفون عن دعوى الشركة مع الله الواحد الاحد الصمد الفرد الوتر الذي ليس له شريك ولا نظير ولا وزير ولا ظهير۔ اس کے جملے ہیں کہ مشرکو، اللہ کے ساتھ شرکت کا دعویٰ یہ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے، باز آ جاؤ۔ مانگ بھی رہا ہے شرکت کے حوالے سے کہ بتاؤ کہاں ہے شریک، پھر کہہ رہا ہے کہ دعوی شرکت غلط ہے، خصوصاً اس اللہ کے ساتھ جو واحد ہے، احد ہے۔ واحد کو کہا تھا میں نے، واحد جو ہے یہ ترتیب کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے اکواں، دوواں، تینواں، چارواں، ایسا۔ تو واحد ہے مطلب ایک ہی ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں۔ احد مانے وحدت، جس کے اندر اکائیت ہو، وہ احد اسنان، دوسرا تیسرا نہیں، ایک دو تین چار۔ جیسے واحد کے لیے ثانی، ثالث یہ سب کا ہونا لازم ہے، احد کے لیے نہیں۔ لیکن لازم سے مراد یہ کہ واحد سے ثانی ہے، ثانی سے واحد نہیں ہے۔ نہیں سمجھا؟ واحد سے ثانی ہے، ایک ہوگا تو دو ہوگا۔ واہ، تو اس میں بھی دونوں میں استقلال ہے۔
الصمد بے نیاز، الفرد یکتا، الوتر، وتر سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، 1 3 5 یہ وتر، طاق جس کو بولتے ہیں. ہاں، اور یہ پہلا طاق ہے کہ اس سے پہلے کوئی طاق نہیں. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ. الذی لیس لہ شریک. اب وہ تینوں صفت کی تفسیر دیکھیے آپ، واحد، احد اور وتر کی. لیس لہ شریک، واحد ایسا کہ اس کا شریک نہیں، اور صمد ایسا کہ نظیر نہیں. دھیان دیجیے گا. فرد ایسا کہ وزیر نہیں، اور وتر ایسا کہ ظہیر نہیں. کیا غوث پاک کی تعلیم دیکھیں آپ. اور سنیے میرے حبیب، آپ کو ٹینشن ہو رہا تھا نا کہ میں اپنا شریک مانگ رہا ہوں ان سے، تو اب اعلان کرتا ہوں کہ بل هو اللہ العزیز الحکیم. اب آپ ہی کی زبان سے اعلان کرواتا ہوں کہ آپ کہہ دیجئے کہ معبود اور الوہیت کا مستحق یا الوہیت کا حامل صرف اور صرف وہ اللہ ہے جو احد ہے، واحد ہے، مستقل بالالوہیت والربوبیت ہے. ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ لفظ اللہ آج تک غیر اللہ کے پجاریوں نے کسی کا نام نہیں رکھا. یہ بھی بہت بڑی قدرت ہے کہیں. اسی لیے اس کو اسم اعظم کا درجہ ہے. اسم اعظم جو بولتے ہیں اللہ، کسی بھی آپ دیکھیں کتنے بھی معبود، ہزاروں یہ لوگ پوچھتے ہیں، پجاری ہیں، لیکن اس میں ایک بھی اللہ کا نام. رحیم تو بول چکے ہیں وہ لوگ، رام رحیم بولے ہیں، لیکن اللہ. اور ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ جب حضور اللہ نہیں بن سکے، سمجھ رہے نا، جو اتنے اوصاف و کمالات کے عامل ہے، واہ واہ، یہ ہے قدرت. اور یہ ہے معبود باطل کے باطل ہونے کا سب سے اہم پیمانہ، کہ ہم پوچھتے ہیں اللہ کو، ہے اللہ کے مقابلے میں کوئی تو بتاؤ اللہ جیسا. واہ واہ واہ. بل هو فی الوجود والتحقق العزیز، وہی عزیز ہے، الغالب القادر الظاہر علی من دونہ، تمام پر غالب ہے، الحکیم، وہی حکمت والا ہے، یعنی المتقن فی افعالہ، اپنے افعال میں کمانڈڈ، المترتب علی علمہ و ارادتہ، اور اپنے علم اور اپنے ارادے اور اپنی قدرت پر اپنی حکمت کو ظاہر فرمانے والا ہے. یفعل ما یشاء ارادتاً و اختیارتاً، وہ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے اس کا ارادہ اور اس کے اختیار کے ساتھ. وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ استقلالاً، اور جس کا وہ ارادہ کر لیتا ہے وہ مستقل ہے اپنے ارادے میں اور فیصلہ فرما دیتا ہے. لَيْسَ لِأَحَدٍ أَن يَتَصَرَّفَ، یہ عربی جملے صرف غوث کے ہیں یہ، اس لیے تبرکاً بھی سمجھیے گا، سنیے گا. لَيْسَ لِأَحَدٍ أَن يَتَصَرَّفَ فِي مُلْكِهِ وَمَلَكُوتِهِ، کسی کو یہ حق حاصل نہیں دیا اللہ نے اپنے ملک میں اور اپنی ملکوت میں. ملک ملکوت کا کانسیپٹ بتا چکا ہوں. ملک عالم شہادہ کو بولتے ہیں اور ملکوت عالم غیب کو بولتے ہیں. اللہ پاک فرما رہا ہے، غوث پاک اللہ پاک کے اس جملے میں حکیم کی تفسیر میں فرما رہے ہیں لیس لأحد ان يتصرف فی ملکہ وملکوتہ. بتائیں جس غوث کا یہ عقیدہ ہو کہ عالم غیب اور عالم شہادہ میں صرف اللہ ہی ہے، اس غوث کے ماننے والوں سے ایسا کیسے آپ وہابی یہ عقیدہ رکھ سکتے ہیں کہ غوث پاک کو اس طرح سے ہم یوز کریں گے کہ ملک اور ملکوت میں غوث پاک ہی ہے؟ نہیں، باوجود کہ غوث پاک فرما رہے ہیں کہ جو مہینہ، جو دن، جو لمحے ہوتے ہیں سب میری بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ وما من دہور او شہور، دہر ہو یا شہر ہو، دہر بولے تو پورا زمانہ، شہر بولے تو مہینہ، تو دہر ہو یا شہر ہو سب میری بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، یہ غوث پاک فرما رہے. تو اگر اب اس کو لے لیتے ہیں تو ایک دم بالکل شرک نظر آ رہا ہے. معلوم ہوا لیس لأحد کو بھی لینا پڑے گا، جو فرما رہے ہیں لیس لأحد ان يتصرف بملکہ وملکوتہ، کہ ملک و ملکوت میں اللہ کے سوا کوئی متصرف نہیں ہے. ماننا پڑے گا کہ اس سے مراد ذاتی اور مستقل ہے، اور اس سے مراد عطائی ہے، کہ میں ہی یہ بیان کر رہا ہوں اللہ کی عطا سے. ملک و ملکوت میری بارگاہ میں حاضر ہی دیتے ہیں. دیکھیے تو متصرف ہوئے نا غوث اعظم. تو کیسے ہوئے متصرف؟ جس اللہ کی یہ شان انہوں نے بیان کیا اسی اللہ نے یہ وصف عطا فرمایا. سبحان اللہ. خیر، آیت نمبر 27 تو بڑی شان الوہیت والی تھی. اب 28 آیت آ رہی ہے
جو اعلیٰ ہے، جو آج کا خاص عنوان ہوگا. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. کیا کہنا ہے، جب جملہ سن کر مزہ آ رہا ہے تو تشریح جیلانی سن کر کتنا مزہ آئے گا. مکمل آج وہی دیکھتے ہیں. لفظ واو کی تفسیر پہلے دیکھیں. بعد ما ثبت ان لا معبود فی الوجود سوانا ولا مستحق للعبادت غیرانا. اللہ پاک کے جملے کی طرف دیکھیے کیسی نسبت کر رہے ہیں. بعد اس کے کہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہمارے سوا وجود میں کوئی معبود نہیں. یہ غوث پاک تفسیر فرما رہے ہیں. اگر جاہل کوئی ہوگا تو یہ کیا کہے گا کہ غوث کہہ رہے ہیں ہمارے سوا کوئی معبود نہیں. جملے تو غوثی کے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جان رہے ہیں کہ غوث فنا فی اللہ ہو کر کہہ رہے ہیں. زبان ان کی ہے، بولی خدا کی ہے. تو ہمارے سوا وجود میں کوئی معبود نہیں اور ہمارے علاوہ عبادت کا کوئی مستحق نہیں. فاعلموا. اتنا اعلیٰ عنوان آ رہا ہے نا، اس کو دھیان دیجیے گا ذرا. خوبصورت عنوان دیکھیے. معبود کو کہہ رہے ہیں معبود اور الہ یعنی اللہ ہی ہے مستحق عبادت. یہ بات ثابت ہو گئی اور اللہ کے سوا کوئی. تو اب عنوان توحید کے بعد کون سا عنوان امپورٹنٹ ہے یہ غوث پاک بتا رہے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ فاعلموا، یقین رکھو. جملہ غوث کا ہے. آگے انما ارسلناک الا کافۃ للناس، کہ میرے معبود کو تسلیم کرنے والو، اللہ فرما رہا اے میرے کو مستحق عبادت سمجھنے والو سنو، ہم نے اے اکمل رسل آپ کو سارے لوگوں کے لیے رسالت کا منصب عطا کیا ہے. یہ پوائنٹ نوٹ کیجئے گا. معبود تو مجھے سب نہیں مانے ہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن رسول اگر آپ کو سب نہیں مانیں گے تو فرق ضرور پڑے گا. اہمیت دیکھیے، خدا کی تعریف تو کر نہیں سکتے، یہ بات ثابت ہے. اسی لیے اللہ پاک جو ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میری تعریف کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ تم سب لمیٹڈ ہو، تم سب لمیٹڈ ہو. میری جو تعریف کرتے ہاں، لیکن یہاں دیکھیں کافۃ للناس. کیا جملہ سنیے. یا اکمل الرسل بعد من تخبناک من بین البرایا واصطفیناک منہم. وہ جملہ جمعہ میں بولتا ہوں، پیدا تو میں نے سب کو کیا حبیب، پیدا تو سب ساری مخلوق کو کیا، لیکن ان مخلوق میں چنا ہے آپ کو. مخلوق تو سب ہے محبوب سب نہیں ہے. کیا کہنا ہے. وہی من بین البرایا، برایا بریہ کی جمع ہے، برایا مخلوقوں کے درمیان سے چنا ہے آپ کو. واصطفیناک منہم، اور مخلوقوں میں سے مصطفیٰ کیا ہے آپ کو. ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود. جملہ دیں گے امام اہل سنت کیا کہہ رہے ہیں. ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب. پکے قادری ہیں یار، واقعی پکے قادری ہیں ایک دم. تفسیر جیلانی فرما رہے ہیں کیا کہ انتخبناک من بین البرایا واصطفینا، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ، الحمدللہ، واہ واہ. الا کافۃ للناس. اب سنیے، یہ قادیانیت شکن جملہ قادیانیت شکن اور تحفظ ختم نبوت کی اعلیٰ شان دینے والے میرے غوث فرما رہے ہیں اے رسالتاً عامتاً شاملتاً لقاطبۃ الانام، یعنی ایسی رسالت جو عام ہو، تام ہو، سب مخلوق کے لیے. لتکفہم عن جمیل آثام، تاکہ آپ ان تمام مخلوق سے تمام گناہوں کو دور کر سکیں. وَتَمْنَعُهُمْ عَنْ مُقْتَضِيَاتِ نُفُوسِهِمْ وَمُشْتَهِيَاتِ قُلُوبِهِمْ مِمَّا يَعُوقُهُمْ عَنْ سَبِيلِ السَّلَامَةِ وَطُرُقِ الِاسْتِقَامَةِ، اور انہیں روک سکیں، بچا سکیں استقامت کے راستے سے بھٹکنے کے اعتبار سے، اور سلامتی کی راہ سے بھٹکنے کے لوازمات سے انہیں بچا سکیں. اس لیے سب کے لیے بھیجا آپ کو.
یعنی عقیدہ رسالت کی اہمیت یہاں پر نظر آ رہی کہ وَبَعْدَ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَيْهِمْ سَيَّرْنَاكَ عَلَيْهِمْ. تو رسالت کی شان صرف یہ ہے کہ سب کے لیے اس لیے بھیجا تاکہ سب کو گناہوں سے بچا سکیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں اے اللہ کہ تو بچانے پر قادر نہیں ہے؟ جب تو بچانے پر قادر ہے تو اللہ تو یہ منصب نبی کو کیوں دے رہا ہے؟ تو رسالت کا کانسیپٹ نیا نظر آیا یہاں پہ. غوث پاک رسالت عامہ مطلقہ محمد الرسول اللہ کے حوالے سے یہ بتا رہے ہیں کہ رسول کو عام اس لیے بنا کر بھیجا کہ خاص رسول خاص لوگوں کو گناہوں سے بچاتے تھے، یہ عام رسول ہیں سارے لوگوں کو گناہوں سے بچائیں گے. تو رسالت کی شان یہ نہیں ہے جیسے کہ جب ابو العلا مودودی نے کہا کہ وہ آئے قرآن دے دیا اب ہمیں ضرورت نہیں ہے ان کی. رسالت کی شان اس وقت تک ہے جب تک کہ گناہ باقی ہو، کیونکہ رسالت کا منصب ہے گناہوں سے بچانا. واہ 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 واہ. اور تمام سلامتی کے راستے سے بھٹکنے والوں کو محفوظ رکھنا. تو گویا رسالت کا راستہ سلامتی کا راستہ ہے. رسالت اور پیغامبری کا راستہ سلامتی کا راستہ، استقامت کا راستہ ہے. ایک تو مطلقاً رسالت عامہ کا یہ کانسیپٹ، اور آگے مزید کہیں بشیرن. ہم نے آپ کو رسول سب کے لیے بنایا، لیکن وصف دیکھیے گا بشیرن، اس حال میں کہ بشیر بنایا. میں اسی کو آج واضح کرنا چاہتا ہوں. وہ جو جماعت والے وغیرہ بولتے ہیں، اور دھیان رکھیے گا جماعت والے جب بھی بولیں تو بھائی ہم میں سے وہ الگ ہوئیں، اس لیے میں محبت سے بولتا ہوں. ورنہ جس طرح ہم لوگوں کو یہ لوگ گالی دیتے ہیں، جرجیس انصاری وغیرہ جیسے گالی دیتے ہیں، یہ لمبے کو پوجتے ہیں، سوئے کو پوجتے ہیں، کوئی کھڑے کو پوجتے ہیں، یہ ہمیں ہی تو گالی دے رہے ہیں. بھائی ہم لوگ جو اللہ والوں کو جا کی مطلب نذران محبت عقیدت پیش کرتے ہیں، تو یہ جرجیس کہتا ہے کہ یہ دیکھو وہ کھڑے ہو کر والوں کو پوجتے ہیں، یہ اس کے والوں کو پوجتے ہیں. بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. پھر بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں جب زندہ ہیں اس لیے ہم دائرہ اسوہ حسنہ مصطفیٰ میں کہہ رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، دھیان دیجیے گا، ایک تو لفظ منصب رسالت سے سمجھ میں آ گیا کہ آپ ہی ہیں جو کل کمالات عطا کرنے والے ہیں اور گناہوں سے بچانے والے ہیں. اور شاید کسی درس میں آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا، شاید ملک پیٹ میں یہ کہا تھا میں نے کہ رسول کی شان صرف پیغامبری کی نہیں ہے. فرمایا یعلمکم الکتاب والحکمت ویزکیکم، کہ یہ نبی تمہیں کتاب بھی سکھائیں گے اور کتاب کے معنی بھی سکھائیں گے، اور اسی طرح اس کے بعد تمہارے اندر کو وہ صاف کریں گے. تو اللہ پاک نے رسالت کا منصب جو ہے معلمیت بھی بتایا، کتاب و حکمت کے معلم بھی ہیں یہ رسول، الگ نہیں ہے. ارسلنا الیکم، ہم نے آپ تمہارے پاس بھیجا ایسا رسول جو یہ کریں گے. تو صرف رسول بھیجا نہیں کہا ہے. افسوس یہ کہ صرف رسول کو یہ سمجھ رہے، کلمے میں بھی محمد الرسول اللہ، یہ محمد الرسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول ہیں بس، اللہ کے بندے ہیں بس. لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ کلمہ شارٹ اس لیے دیا تاکہ تم آسانی سے پڑھ سکو، لیکن رسول کے اوصاف جو ہیں ایسے ہیں کہ جیسے کہ آپ کو ہم نے صابر کہا تو پورے لوازمات سمجھ میں آئے کہ آپ کیا کیا وصف رکھتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اچھا ظاہر ہو یا باطن ہو. تو ایسے ہی جب محمد الرسول اللہ کہے تو جو اوصاف ہیں وہ سب، میں اب جو کہنے جا رہا ہوں سورہ احزاب کی آیت نمبر 64 کے تحت یا 45 کے تحت، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، سیم ایسے ہی کہ بے شک ہم نے آپ کو شاہد رسول بنایا. لفظی ترجمہ انا ارسلناک سے مراد رسول، یعنی ہم نے بھیجا، تو مطلب وصف سے رسالت کو، اور شاہدن مطلب رسول صرف نہیں ہے، شاہد رسول ہیں. اسی لیے سورہ مزمل میں ہے بھی ایسا لفظ کہ انا ارسلنا الیکم رسولا کما ارسلنا الیکم الی فرعون رسولا، شاہدن علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، ہم نے رسول شاہد آپ کو بنایا جیسا کہ فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا. تو رسول شاہد، یہ ہے پوائنٹ. تو رسول شاہد، رسول بشیر اور رسول نذیر. تو اب جن لوگوں نے صرف یہ کہا کہ نہیں پیغامبر ہیں پیغام دے دیے، تو صرف وصف رسالت کو انہوں نے مانا، جبکہ وصف رسالت میں بھی اوصاف ہیں. اور قاعدہ ہے، دیکھیے گرامر ہے، اذا ثبت الشیء ثبت بلوازمہ، یہ گرامر ہے عرب کا. اذا ثبت الشیء
ثبت بلوازمہ، جب شے ثابت ہوتی ہے تو اپنے لوازمات کے ساتھ، جب شے ثابت ہوتی ہے تو اپنے لوازمات کے ساتھ. ایک دم آسان کر دو، جیسے آپ مصلی ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ باوضو ہیں، صحیح ہے، لازم ہے صلاۃ کے لیے. اب یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں وضو کیے کہ نہیں، ارے جب مصلی ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو لفظ مصلی ایک شے ہے، یہ جب ثابت ہوں گے تو اپنے لوازمات کے ساتھ ہوں گے. تو ایسے ہی رسول جب ثابت ہوگا تو پورے لوازمات کے ساتھ. رسول بولیں گے تو صرف پیغامبر نہیں بولیں گے، بلکہ رسول شاہد بھی بولیں گے، رسول بشیر بھی بولیں گے، رسول نذیر بھی بولیں گے. اور یہی اللہ پاک بتانا چاہتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا، ہم نے سارے جہان کے لوگوں کے لیے آپ کو رسول بشیر بنا کر بھیجا ہے. ترجمہ سنے آپ نے ایک دم، یہ غوث پاک کی تفسیر دیکھیں، یعنی بشیرن سیرناک علیہم، ان پر ہم نے آپ کو جو بھیجا ہے، آپ کو جو مامور کیا ہے، ان کے تمام گناہوں سے آپ کو بچانے کے لیے جو بھیجا ہے، اور طرق استقامت یعنی استقامت کی راہوں سے بھٹکنے والوں کو روکنے کے لیے بھیجا ہے. سنیے میرے حبیب، یہ تو صفت رسالت ہے، صرف ایک اور شان ہے اسی میں، بشیرن تبشرہم، جب وہ بھٹکنے سے بچ جائیں گے نا تو اسی وقت آپ سنا دیجئے گا ان کو جنات کے باغات کی بشارتیں دے دیجئے گا. ہائے 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 سبحان اللہ. بچائیں بھی آپ، اور جب آپ کے بچائے سے بچ جائے تو دے دے جنت کی بشارت. واہ واہ. اور کس کے لیے بشارت؟ والفوز بلقاء الرحمن، اور یہ بھی بشارت سڈنلی دے دیں کہ تم ٹینشن مت لو، ایسے حسین کو دیکھنے والے ہو جس کو رحمان کہتے ہیں. تو صفت بشیر میں لقاء رحمان کا وصف چھپا ہے. واہ واہ واہ، ایک نیا دیکھیے گا. تو گویا اللہ سے اگر کوئی ملاقات کرنا چاہتا ہے، امید کرنا چاہتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم جائیں، سرخرو بنے، تو بشیر کا وظیفہ کرے. واہ واہ واہ، یا بشیروں کا وظیفہ کرے، لقاء رحمان کا شرف مل جائے گا. سبحان اللہ. اور دوسری بات نذیر دیکھیے، یہ تو بشیر کی صفت ہے. وَنَذِيرًا تُنذِرُهُمْ وَتَبْعَدُهُمْ يَتُبْعِدُهُمْ عَنْ دَرَكَاتِ النِّيرَانِ وَأَنْوَاعِ الْعَذَابِ وَالْحِرْمَانِ. مفہوم وہی ہے میرے حبیب، یہ تو بشارت ہے مان لینے والوں کے لیے، اور جو نہیں مانیں گے نا ان کو ڈرائیے عذاب سے، حرمان سے، حسرتوں کی دنیا سے، آگ میں جلنے سے، یہ ساری چیزوں سے بچائیے اور مسلسل بچائیے آپ. تو میں نے آپ کو سارے جہان کے لوگوں کے لیے رسالت عامہ تامہ اسی لیے دیا ہے تاکہ آپ بشارت بھی دیں اور ڈرائیں بھی. اس سے دو بات معلوم ہوئی، ایک منصب تبلیغ اور دعوت کے اوپر فائز ہونے والوں کے لیے کہ آپ صرف اور صرف دعوت دے کر کے بیٹھ نہ جائیں، دعوت میں یہ بھی پوشیدہ ہو کہ اگر آپ کی دعوت قبول ہوئی تو بشارت دیجئے، اور قبول نہیں ہوئی تو ڈرائیے. آپ نے نہیں مانا، اچھا نہیں کیا، عذاب آپ کو آئے گا، تکلیفیں آپ کو آئیں گی، پریشانیاں آپ کو آئیں گی. چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا. واہ خیر. اسی لیے آگے کہا جا رہا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. لیکن میں کہتا ہوں میرے حبیب، دیکھیے گا اکثر الناس جب بولے نا تو مجھے عبداللہ مودودی یاد آ رہا. دیکھیے اکثر الناس لا يعلم، لیکن میرے حبیب اکثر لوگ آپ کی صفت رسالت بشیری اور نذیری کو سمجھ نہیں پائیں گے. اللہ پاک جب کہہ رہا ہے تو آپ سوچیں، لائبریری تیار کر دی کتابیں لکھ کر اور مصطفیٰ نہ سمجھ سکے، کہاں جاؤ گے خدا کی بارگاہ میں؟ اتنی لائبریری، تفسیر دیکھیں آپ یہ والی، ابو العالم تفہیم القرآن، توضیح القرآن، کتنی نہیں قرآن کی وضاحت کر دیا اور صاحب قرآن نہ سمجھ سکے. صاحب قرآن نہ سمجھ. وہی اللہ پاک وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. ایک عقیدہ دیا دیکھیے گا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف رسالت کو وہی سمجھیں گے جس کو میں چاہوں گا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اکثر لوگ علم نہیں رکھتے ہیں آپ کے وصف رسالت. اس کا مطلب جو نبی کو سمجھے ہیں گویا وہ وصف علم رکھتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے. تو اللہ کی بارگاہ میں عالم وہی ہوا جو نبی کو سمجھا ہے. سبحان اللہ. عالم وہی ہوا جو نبی کو سمجھا ہے، جو رسول کو سمجھا ہے، جو رسول کا کانسیپٹ سمجھا ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین.
دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہائے اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاق کے وسیلے سے قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اصلوں کی بخشش فرمائے، نسلوں کی حفاظت فرمائے، گھر، معاشرہ، سوسائٹی، ملک، تمام جہان کے مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، ہر طرح کی آسائشیں عطا فرمائے، جو ضرورت کی چیزیں ہیں مہیا فرمائے، معاش اور معیشت کی تباہی سے محفوظ فرمائے، محنت و مشقت نیکیوں کی راہ میں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، سستی سے، کاہلی سے نیکیوں کی راہ میں محفوظ اور مامون فرمائے، نمازی بنائے، حاجی بنائے، غازی بنائے، حرمین طیبین شریفین معظمین کی عظمتوں کے سب کو طفیل میں مولا ہم سب کو بار بار اس در کا دیدار نصیب فرما، جو نہیں دیکھیں کم سے کم ایک بار نصیب فرما، خاندان اقربا اعزاء میں سے ہر فرد کو یہ شرف عطا فرما، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔